جمیل الدین علی لکھتے ہیں کہ انشا جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرض کے علاج کے سلسلے میں ان کے ساتھ راولپنڈی کے سی ایم ایچ میں گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا گیا اور ٹیسٹوں کے بعد ہمیں بتایا کہ کینسر پھیل گیا ہے اور اب تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے، کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا۔ ہم کئی بار یہاں آ چکے تھے۔ شام کے وقت ہم دونوں اسپتال کے اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک خاتون ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی انشا جی سے ملنا ہے۔ میں انہیں کمرے میں لے آیا۔ محترمہ نے گلدستہ انشا جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا، انشا جی میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے 5 سال آپ کو دے دے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے۔ میں پھر بھی سچے دل سے 5 سال آپ کو دے رہی ہوں۔ انشا جی اس کی اس بات پر زور سے ہنسے اور کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ خاتون تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد انشا جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین، یہ میری فین ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے 5 سال دینا چاہتی ہے۔ اس کو کیا پتہ کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرا تو وقت آ گیا ہے، اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے۔ میں خود اتنا افسردہ تھا کہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس رات انشا کے ساتھ اسپتال میں رہا اور اگلے روز میں نے 2 دن کی اجازت لی کہ میں اپنے عزیزوں سے ملوں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے۔ میں 2 روز بعد واپس آیا تو انشا نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کر سنائی، جس میں اس خاتون کے 5 سالوں کا ذکر بھی کیا۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے، کچھ سال مہینے لوگو پر سود بیاج کے دن لوگو، ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیون ہار نہیں، جب نام ادھار کا آیا ہے، کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے، کچھ کام ہمیں بھی نپٹانے ہیں، جنہیں جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے دھندے ہیں، ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس 2 4 برس، ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے، آسان بنے دشوار بنے، پر کوئی تو دیون ہار بنے، تم کون تمہارا نام ہے کیا، کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا، کیوں اس مجمع میں آئی ہو، کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو، یا کاروبار کی باتیں ہیں، یہ نقد ادھار کی باتیں ہیں، ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے، گر شیر کے رشتے آئی ہو، تب سمجھو جلد جدائی ہو، اب گیت گیا سنگیت گیا، ہاں شعر کا موسم بیت گیا، اب پتجھڑ آئی پات گریں، کچھ صبح گریں کچھ رات گریں، یہ اپنے یار پرانے ہیں،
ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں، ان سب کے پاس ہے مال بہت، ہاں عمر کے ماہ سال بہت، ان سب نے ہم کو بلایا ہے اور جولی کو پھیلایا ہے، تم جاؤ ان سے بات کریں ہم، تم سے نہ ملاقات کریں، کیا 5 برس، کیا اپنی عمر کے 5 برس، تم جان کے تھیلی لائی ہو، کیا پاگل ہو، جب عمر کا آخر آتا ہے، ہر دن صدیاں بن جاتا ہے، جینے کی ہوس ہی نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے، کیا موت سے پہلے مرنا ہے، تم کو بہت کچھ کرنا ہے، پھر تم ہو ہماری کون بلا، ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا سود بیاج کا لالچ ہے، کسی اور اخراج کا لالچ ہے، تم سونی ہو منمونی ہو، تم جا کر پوری عمر جیو، یہ 5 برس یہ 4 برس چھن جائیں تو لگیں 1000 برس، سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہوکار گئے، بس یہ ایک ناری بیٹھی ہے، یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے، جب مانگیں جیون کی گھڑیاں، گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں، ہم قرض تمہارا لٹا دیں گے، کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے، جو سات ماہ سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں، جو اپنے جی میں اتار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا۔